اب موت کی کچھ کیفیات میں حدیثوں میں جو پڑھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت جب آئیں گے فرشتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ایک فرشتہ ہے لیکن شکل الگ الگ ہے. کچھ لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جب وہ آتے ہیں تو اتنی بھیانک شکل کہ ان کی شکل کو دیکھ لینا بھی ایک عذاب ہے. آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے، ہونٹ کپ کپانے لگ جاتے ہیں، منہ بند ہو جاتا ہے. اتنی ہیبت ناک شکل کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ شکل بھی دکھائی ہے. جب برے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آئے تھے حضور کے پاس، حضور نے پوچھا اسرائیل جب آپ روح نکالتے ہو تو کس شکل میں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دو الگ الگ شکلیں ہیں، برے لوگوں کے پاس اور اچھے لوگوں کے پاس جانے کی میری دونوں شکلیں الگ الگ ہیں. جب گنہگاروں کی روح نکالنے کے لیے جاتا ہوں تو اس شکل میں آتا ہوں، وہ اس شکل میں آئے تو اللہ اکبر، آسمان سے لے کر زمین تک صرف ان کی شکل نظر آتی ہے. اور اس قدر کالا رنگ، اس قدر کالے بال، اس قدر کالے ہاتھ اور ناخنوں کو پھیلا ہوا جو شکل بتائی گئی ہے وہ اتنی ڈراؤنی ہے کہ آدمی برداشت نہ کر پائے. روح نکلنے سے پہلے وہ آتے ہیں اور اس کے بعد سختیوں کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں. ایسے نکالتے ہیں جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کے جھاڑے میں ڈال کر کھینچو تو کپڑا کانٹے کے جھاڑ میں ڈالنے کے بعد کیا صحیح سلامت آئے گا؟ ریشم کا ملائم کپڑا، سلک کا کپڑا جب کانٹوں کی جھاڑیوں میں ڈال کر کھینچو گے تو اس کے ایک ایک تار کھینچتے چلے جاتے ہیں، نکلتے چلے جاتے ہیں. فرمایا گیا کہ کچھ لوگوں کی روح نکالنے کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ناخنوں سے لے کر ان کی ناک تک روح آنے میں اتنا درد ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس درد کو کبھی اس نے محسوس نہیں کیا ہوگا، کبھی نہیں. موت سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت اس کے لیے آئی ہی نہیں. اور پھر اس کی روح کو فرشتے مار مار کر کے لے جاتے ہیں، چل دوزخ کی طرف، تیرے لیے دوزخ کا دروازہ کھلا ہے. اور اس کے لیے عذاب کے فرشتے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، عذاب عذاب عذاب. لیکن ساتھ میں میرے آقا کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کچھ بندے وہ ہیں جو رحمان کی رضا میں زندگی گزارتے تھے، ڈرا کرتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے، اور اللہ نے ان کے مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق بھی دی، ایمان کی حالت میں دنیا مکمل کیا. تو ان کی روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو انہوں نے وہ شکل بھی حضور کو دکھائی. میرے آقا کی بارگاہ میں وہ آئے تو اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت کہ ان کو دیکھنا بھی ایک نعمت ہے. ملک الموت اسرائیل کو اتنی خوبصورت شکل میں آئے، نہایت سفید لباس، چمکتا ہوا چہرہ، خوشبوؤں سے بھرے ہاتھ. کہتے ہیں کہ جب نیکوں کی روح نکالنے کے لیے جاتا ہوں تو اس شکل میں جاتا ہوں، اور پھر جب روح نکالتے ہیں تو کس کیفیت میں، کیسے کھینچتے ہیں اس کے جسم سے؟ کہا گیا ایسے جیسے گندھے ہوئے میدے کے آٹے میں کوئی لمبا بال پھنس گیا ہو تو بال کو آٹے سے کیسے نکالا جاتا ہے، ایسے نیکوں کی روح کو ان کی جسم سے نکالا جاتا ہے. اتنی آسانی سے ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ ریشم کا ایک کپڑا لائے ہوتے ہیں، اس میں روح کو رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا تیرا وہ نیکوکار بندہ تیرے دربار میں حاضر آیا. پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کے لیے جنت کی خوشبوئیں آراستہ کر دو. میرے عزیزوں موت دونوں طرح کی ہے. یہ آپ سوچیں کہ کس طرح مرنا چاہتے ہو، مرنا تو ہے، پکا ہے. تم آج 1000 بھاگ لو، 1000 علاج کر لو، مرنا تو ہے. کیا کیا کر لو گے، کیا کیا کر سکتے ہو کر لو، کہاں کہاں بھاگ سکتے ہو بھاگ لو. موت تو آنی ہے، موت آنی ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کو اس موت کے فرشتے نے نہیں چھوڑا، بلکہ میرے عزیزوں
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر سب سے زیادہ قریب کوئی ہے تو اللہ کے انبیاء ہے، مرسلان اعظام، رسولان اعظام ہیں۔ جب اللہ کے سارے رسول اور سارے نبی موت کا مزہ چکھ چکے ہیں تو پھر دنیا میں اب کوئی بچتا نہیں۔ طاقت تو چھوڑو، اللہ کی محبوبیت کے بعد بھی انہیں اس راستے سے گزرنا ہوا، اس راستے سے گزرنا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ ان کی عمر ہو گئی تھی کافی، تو اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں آپ کی روح قبض کروں۔ نبیوں کی بارگاہ میں وہ اجازت لے کر روح قبض کرتے تھے، ان کا احترام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا ان کو لگا دیا، اور یہ بھی عام آدمی کی بات نہیں، یہ نبیوں کا اختیار ہے، نبیوں کا اختیار۔ اور ایسے کہ ملک الموت اسرائیل کی آنکھ باہر آئے، واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ مولا تیرے اس نبی کے دربار میں گیا تھا، روح قبض کرنے کے لیے تماچا لگا دیا، میں کیا کروں، میں تیرے حکم کا پابند ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ میرے نبی موسیٰ سے کہو ایک گھنے بالوں والا بکرا لے لیں اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بکرا لے کر کے خود ہی آئے، کہا اے اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے اس گھنے بالوں والے بکرے کے پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے سال آپ کی عمر اور بڑھا دے گا، اتنے سال اور لمبی۔ یہ ہمارے تمہارے چاہنے سے تو نہیں ہونا ہے، نبی کے لیے اتنی مہلت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کلام کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے کہتے اے مولا جب اتنے سال بھی گزر جائیں گے تب کیا ہوگا؟ یعنی ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اتنے سال اگر تو مجھے حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہ سارے سال گزر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ موت آئے گی، موت آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ لمبا سمے، لمبا وقت تمہیں دیا جائے گا لیکن موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا موت اس کے بعد بھی آئے گی، بچ تو نہیں سکتے؟ تو اسرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں موت کے، ان سے کہا کہ اے اسرائیل مجھے بیت المقدس سے قریب کر دو۔ بیت المقدس سے قریب ہو گئے، اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا اور موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب آ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب موت آنی ہی ہے تو اب کیا، تب کیا، ابھی روح قبض کر لو، جب جانا ہی ہے دنیا سے، اتنے سال جینے کے بعد بھی جانا ہے تو پھر ابھی روح قبض کر لو۔ تو حضرت اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا۔ پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، وقت کے جلیل القدر پیغمبر کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ موت تو آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کتنے اچھے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ فرق سمجھ لو، ہمیں بھی موت آئے گی اور انبیاء کو بھی آئی ہے، انبیاء اکرام کو بھی موت آئی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ آن کا مطلب سمجھتے ہو؟ آن جو ہے ایک منٹ کو بھی نہیں، اس سے کم والے لمحے کو کہا جاتا ہے۔ کہتے نا ایک آن میں ایسا ہو گیا، ایک آن میں ایسا ہو گیا، آن کا مطلب ایک سیکنڈ، یہ چھوٹا سا ایک لمحہ۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ مثل وہی زندگانی ہے، ان کو اس سے بہتر زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اب میں ہمارے متعلق یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، ہم سب کو جانا ہے دنیا سے، اس بات کا آپ سب کو یقین ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم جنازہ جب اٹھا کر کے جاتے ہیں ہمارے عزیزوں کا، فقہ کا یہ مسئلہ بھی میں تمہیں بتا کر جاتا ہوں،
جنازے میں چلنے والوں کے آداب یہ بتائے گئے ہیں کہ جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے، جنازہ اٹھانے والے پیچھے ہونا چاہیے. جنازے کے آگے چلنا مکروہ ہے، جائز نہیں. بعض لوگ جو ہے جنازے کے آگے آگے چلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں. ہاں اگر کندھا دینے کے لیے آگے آیا یا راستہ صاف کرنے کے لیے آگے آیا تو یہ ایک الگ سا مسئلہ ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے. لیکن جنازے کو اٹھانے کی بجائے صرف اور صرف جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آگے آگے چلتا ہے تو یہ ناجائز ہے، جنازے کی بے ادبی بھی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا کیوں ہے. جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے اور سارے لوگوں کو پیچھے چلنا چاہیے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، بزرگوں نے بتایا کہ جنازہ جو سب سے آگے جاتا رہتا ہے وہ اپنے اس جنازے میں سوئے ہوئے میت تم سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور مردہ تم سب سے یہ کہتا جاتا ہے کہ اے لوگوں، جس طرح تم آج میرے جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، چند دنوں کے بعد اسی طرح پیچھے پیچھے میرے پاس قبرستان میں بھی آ جاؤ گے. جس طرح ہم جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان قریب ہم بھی پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ جائیں گے. اور یہ اسلام نے ہمیں سکھایا بار بار موت کو یاد رکھنا. دنیا کیا کہتی ہے مجھے اس کی خبر نہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے عزیز یا کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو آپ سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کی آیت ہے یہ، جس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو دیکھو اسلام کیا سکھا رہا ہے. موت کے وقت ہائے ہائے یہ نہیں، ارے کیا ہو گیا یہ نہیں. کسی کی موت کی خبر آئی تو سب سے پہلے کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس غم کی گھڑی میں بھی اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم بھی جانے والے ہیں. ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. یعنی انتقال کسی اور کا ہوا لیکن تمہیں اسلام یہ بتا رہا ہے تم بھی یہ یاد کر لو کہ جانے والے تم بھی ہو.